تیزی سے ترجمہ دیکھیے، اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ اسی نے بھیجا ہے تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکین کو برا ہی لگے۔ اب دیکھیں، دین اسلام تمام ادیان پر غالب نہیں ہوا۔ آج یہودی بھی ہیں، آج عیسائی بھی ہیں، آج ہندو بھی ہیں، وہ بھی ہیں جو خدا کو نہیں مانتے، دہریے جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے ابھی تک اس آیت کی تفسیر نہیں ہے، ابھی تک نہیں ہوئی۔ ابھی تک اللہ کہہ رہا ہے دین اسلام غالب ہوگا، لیکن ہوا نہیں ہے۔ اور قرآن سچی کتاب ہے۔ اس کا مطلب ہے ایک ایسا وقت ابھی آئے گا کہ جب یہ قرآن کی آیتوں، یہ اللہ کے وعدے پورے ہوں گے۔ اللہ نے کہا کہ اللہ نے وعدہ کر دیا نا کہ ایسا وقت آئے گا کہ دین اسلام پوری دنیا پر غالب آ جائے گا، جو کہ ابھی تک نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے ابھی یہ وقت آئے گا۔ ایک دوسری آیت آپ دیکھیے، سورہ فتح کی آیت ہے، آیت نمبر 28، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ وہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے ہر دین پر غالب کر دے۔ ابھی تک دین اسلام ہر دین پر غالب نہیں آیا۔ تیسری آیت سورہ نور کی آیت ہے، آیت نمبر 55۔ اب ذرا اس پہ توجہ کیجیے گا، ہم ترجمہ پڑھتے ہیں اس کا۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک اعمال بجا لائے ہیں، اللہ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ انہیں زمین پر اس طرح جانشین ضرور بنائے گا جس طرح ان سے پہلوؤں کو جانشین بنایا، اور جس دین کو اللہ نے ان کے لیے پسندیدہ بنایا ہے اسے پائیدار ضرور بنائے گا، اور انہیں خوف کے بعد امن ضرور فراہم کرے گا۔ وہ میری بندگی کریں گے اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں گے، اور اس کے بعد بھی جو لوگ کفر اختیار کریں گے بس وہی فاسق ہیں۔ اب آپ ذرا اس میں توجہ کیجئے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وعدہ کیا اللہ نے ایمان لانے والے لوگ اور نیک عمل کرنے والے، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ انہیں زمین پر جانشین بنائے گا۔ یعنی کیا زمین کی حکومت اللہ ان کے ہاتھ میں دے گا؟ اب آپ بتائیں، زمین کی حکومت آئی ہے آج تک خدا کے نمائندے کے پاس؟ نہیں آئی ہے۔ ہمارے ائمہ معصومین، خود رسول خدا کو دیکھ لیں، کیا پوری دنیا پہ انہوں نے حکومت کی ہے؟ نہیں کی ہے۔ کسی امام کو حکومت کرنے ہی نہیں دی گئی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ابھی تک اللہ کی زمین اللہ کے نمائندوں کے حوالے نہیں ہوئی ہے۔ ہر جگہ ظالم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر جگہ مشرک لوگ حکومتیں کر رہے ہیں۔ دین اسلام کی حکومت ابھی تک پوری دنیا میں قائم نہیں ہوئی۔ ہم جہاں بھی دیکھتے ہیں غیر مومن لوگ اور غیر صالح، یعنی اللہ کیا کہہ رہے ہیں، نیک عمل کرنے والوں کو زمین دوں گا اپنی۔ ابھی تک اللہ نے اپنی زمین ایسے لوگوں کو ابھی تک نہیں، یعنی یہ آیت وہ ہے، قرآن میں تو آیت ہے، 14 سال ہو گئے، لیکن ابھی تک اس آیت کی تفسیر پوری نہیں ہوئی۔ کب ہوگی؟ جب سرکار ظہور فرمائیں گے اور پوری دنیا کی حکومت، پوری زمین کی حکومت امام زمانہ کے ہاتھ میں آ جائے گی، تب اس آیت کی تفسیر ملے گی ہمیں۔ ابھی تک اس آیت کی تفسیر نہیں ہوئی ہے ابھی تک۔ آگے دیکھیں، سورہ قصص میں آیت نمبر 5 میں ارشاد ہوا، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ جنہیں زمین میں بے بس کر دیا گیا ہے ہم ان پر احسان کریں اور انہیں پیشوا بنائیں اور ہم انہی کو وارث بنائیں۔ بے بس کس کو کر دیا گیا؟ ہمارے معصومین کو، ان کو حکومت نہیں کرنے دی گئی۔ بنو امیہ، بنو عباس نے کسی امام معصوم کو حکومت نہیں کرنے دی ہے، ان کو بے بس کر دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے ایک ایسا وقت آئے گا کہ جن کو بے بس کر دیا گیا ہے ہم ان کو وارث بنا دیں گے اور زمین حوالے کر دیں گے، اور ابھی تک ایسا کچھ ہوا نہیں ہے۔ اب امام زمانہ کو دیکھیے، ابھی اس وقت پردہ غیب میں بے بس ہیں، کچھ نہیں کر سکتے نا اس وقت، جب تک پروردگار کا حکم نہیں آئے گا۔ تو اس کا مطلب ہے قرآن کی اگر کوئی ان آیتوں کی تفسیر ڈھونڈنا چاہے، امام زمانہ کے ظہور کے بغیر اس آیت کی تفسیر کسی کو مل ہی نہیں سکتی ہے۔ آپ کسی مسلمان سے پوچھیں، اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں اپنی زمین کو نیک اور صالح بندوں کے حوالے کر دوں گا، انہیں وارث بناؤں گا، بتائیں کہاں ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے میرا دین پورے ادیان، سب ادیان پر غالب آ جائے گا، دین اسلام ہوگا۔ کس سے پوچھئے یہ کب پورا ہوا؟ یہ اللہ کا وعدہ نہیں ہوا ابھی تک۔ کب ظہور پورا ہوگا؟ جب امام کا ظہور ہوگا تب یہ آیتوں کی تفسیر ملے گی۔ اس کا مطلب ہے قرآن میں یہ آیتیں امام زمانہ کے ظہور پر، ان کے وجود پر دلیل ہیں۔ آپ یہ دلیلیں، آپ کوئی پوچھے امام کے وجود پر کون سی آپ کے پاس آیتیں ہیں قرآن سے، آپ یہ آیتیں پڑھ دیں، آپ یہ آیتیں پڑھیں
اگر کوئی اعتراض کرے آپ اس سے پوچھیں کہ آپ مجھے ان کا معنی بتاؤ، پھر دین اسلام تو پوری دنیا پر غالب نہیں ہوا۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں نے وعدہ کیا ہوا کہ میں اپنی زمین کو نیک اور صالح بندوں کے حوالے کر دوں گا، انہیں اپنا جانشین بناؤں گا، انہیں زمین کا وارث بنا دوں گا۔ بتائیں کس دور میں اللہ کے نمائندے، حضرت موسیٰ کو دیکھ لیں، حضرت عیسیٰ کو دیکھ لیں، حکومت کس کی تھی؟ حضرت موسیٰ کی تو نہیں تھی، فرعون کی حکومت تھی، نمرود کی حکومت حضرت ابراہیم کی نہیں تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت سے آپ دیکھ لیں اللہ کے نمائندوں کو حکومت کرنے نہیں دی گئی، لیکن جب امام زمانہ آئیں گے تو پھر اس وقت پوری زمین اللہ کے وارث کے ہاتھ میں آ جائے گی، ایک جانشین ہوگا جو مومن بھی ہوں گے اور عمل صالح والے۔ اس وقت ان آیتوں کا وعدہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا پورا ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اور کہہ دیجئے نبی حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ اب یہ آیت تفسیر نہیں ہو سکتی جب تک امام کا ظہور نہیں ہوگا۔ کیوں؟ باطل مٹا ہے؟ نہیں مٹا، باطل مٹا ہی نہیں ہے۔ اگر باطل مٹ جاتا تو پھر خدا کے منکر دنیا میں نہ ہوتے۔ باطل اگر مٹ جاتا تو سارے کے سارے ہمارے نبی کا کلمہ پڑھتے، کوئی حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھنے والا نہ ہوتا۔ اچھا باطل اگر مٹ گیا ہوتا تو پھر شیطان کو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کا مطلب ہے یہ آیت آج تک اس کی تفسیر نہیں ہو سکی ہے۔ یہ بہترین دلیلیں ہیں امام زمانہ علیہ السلام کے وجود پر، ان کے ظہور پر۔ آپ ان آیتوں کو ہم سنتے آ رہے ہیں، دیکھیں نا یہ آیتیں ہم نے سنی ہے پہلے، کچھ آیتیں ہو سکتے ہیں نہ بھی سنی ہو، عام طور پہ پڑھی نہیں جاتی مجالس میں۔ آپ دیکھیں کبھی آپ نے کسی کو دیکھا ہے ان آیتوں کو کسی نے مجلس کا موضوع بنایا ہو؟ 15 شعبان کے دنوں میں چلو بنا دیا، ان کو موضوع نہیں بنایا گیا موضوع۔ تو یہ دیکھیں نا، یہ آپ ذرا توجہ کیجیے ہم کتنے غافل ہیں۔ یہ تو ہم نے چند آیتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، تو امام کے وجود پر یہ بہترین دلیلیں ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں۔ بڑے سے بڑے آپ مولوی کے پاس چلے جائیں، بڑے سے بڑے دوسرے مذہب کے پاس چلے جائیں، ان کہے کہ آپ ان آیتوں کی تفسیر کر کے دو ہمیں۔ باطل کہاں مٹ گیا؟ نہیں مٹا ابھی تک۔ ہمارے نبی بھی آئے تھے، لیکن ہمارے نبی آخری نبی تھے، اسلام دین مکمل ہوا، لیکن باطل نہیں مٹا تھا۔ کسی امام کے دور میں باطل نہیں مٹا ہے، باطل تو اپنے عروج پر رہا ہے، لیکن جب سرکار کا ظہور ہوگا پھر باطل بالکل مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو جب تک امام کا ظہور نہیں ہوگا اس آیت کی تفسیر پوری نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اگلی آیت دیکھیے، سورہ انبیاء کی آیت ہے 105، ارشاد ہوا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ ان آیتوں کو پڑھتے جائیں اور لطف آتا ہے ان آیتوں کو پڑھنے سے۔ کیوں؟ یہ ہمارے امام کی امامت پر یہ بہترین دلیل ہیں یہ آیتیں۔ اب ذرا اس کا ترجمہ پڑھیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ہم نے زبور میں ذکر کے بعد لکھ دیا ہے، یعنی قرآن، ذکر علماء لکھتے ہیں قرآن کو، اللہ کہتا ہے زبور میں بھی ہم نے لکھا۔ زبور میں کیا لکھا گیا ہے؟ اللہ نے وہ زبور والی آیت جو کتاب زبور میں آئی تھی حضرت داؤد کے اوپر، اللہ نے وہی آیت اٹھا کر کہاں رکھی ہے؟ آپ کو قرآن میں اللہ بتا رہا ہے کہ ہم نے زبور میں لکھا تھا۔ یہ کیا اللہ نے زبور میں لکھا ہے؟ پڑھیے، کہا زبور میں یہ ہے کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ آپ بتائیں زمین کے وارث ابھی اللہ کے نیک بندے بنے ہیں؟ کسی دور میں نہیں بنے۔ ان آیتوں کو یاد کریں، ان کے آیت کے ایڈریس پورا نمبر آیت یاد کریں، یہ امام زمانہ کے عقیدہ مہدویت پر بہترین دلیل۔ اب آپ ذرا ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد اس کا مطلب اب یہ واضح ہو گیا کہ ابھی تک ان آیتوں کی تفسیر نہیں ہوئی ہے، یہ آیتیں پیاسی ہیں۔ یہ آیتوں کی تفسیر اس وقت ہوگی جب امام کا ظہور ہوگا۔ اب ذرا آپ دیکھیے، اگر امام کا ظہور نہ ہو تو پھر قرآن میں وعدے رہ جائیں گے، اللہ کا وعدہ کبھی پورا نہیں ہوگا۔ الیاذ باللہ، پھر یہ ذہن میں آئے گا، اس کا مطلب ہے الیاذ باللہ، خدا نہ کرے پھر قرآن نے ایسی خبریں دے دی ہیں جو کبھی پوری نہیں ہوگی، پھر تو یہ جھوٹی کتاب ہے الیاذ باللہ۔ پھر قرآن میں ایسی آیتیں پھر ہیں کہ جن کی تفسیر نہیں ہوئی آج تک، اور آپ کہیں کہ امام مہدی کا ظہور بھی نہ ہو تو پھر یہ قرآن کی آیتیں قیامت تک کے لیے کبھی بھی سچی نہیں ہو سکتی ہیں۔ اب آئیں، جو عقیدہ مہدویت رکھے گا تب قرآن کی حقانیت ثابت ہوگی، قرآن سچی کتاب ہے۔ کیوں؟ اگر نہیں رکھتے ہیں تو پھر یہ آیتیں تفسیر نہیں ملتی ہے۔ اب آپ دیکھیے، اب ہم نے جو ہیڈنگ دی ہے کیا تھا کہ عقیدہ مہدویت قرآن کے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ اب اگر کوئی عقیدہ مہدویت نہیں رکھتا ہے تو پھر یہ قرآن کی آیتوں کی تفسیر بھی نہیں ملے گی، اور قرآن معاذ اللہ
ایک فرضی کتاب ہو جائے گی جو یعنی آیتیں تو ہیں لیکن کہیں تفسیر نہیں ہے. تو اس لیے یہ عقیدہ مہدویت قرآن کی ان آیات سے ثابت ہے. دوسرا، اب آپ تھوڑا نیچے آ جائیں. یہ تو قرآن کی چند آیتیں آپ کے سامنے پیش کر دی گئیں. اس کے بعد یہ ہے کہ اب آئیں، ہم نے کیا کہا؟ سنت رسول، یعنی جو ہمارے رسول نے فرمایا. ہمارے رسول کا فرمان قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ رسول خود نہیں بولتے، جب بھی کلام کرتا ہے تو وحی الہی ہوتی ہے. اب ہمارے نبی نے جب یہ فرما دیا کہ ایک مہدی آئے گا، ظہور فرمائے گا، میرا بیٹا ہوگا، اب یہ عقیدہ مہدویت رکھنا آپ کے ہمارے لیے بہت ضروری ہے. کیوں؟ اگر ہم نہیں رکھیں گے معاذ اللہ تو پھر نبی کا فرمان جھوٹا ہو جائے گا. اور وہ فرامین کہاں ہیں؟ صرف شیعہ کتابوں میں نہیں ہیں، اہل سنت کتابوں میں بھی یہ پائے جا رہے ہیں. نیچے آ جائیں. اہل سنت اور شیعہ حضرات کی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ الہی حکومت جس کا خداوند عالم نے بنی نوع انسان کو وعدہ دے رکھا ہے وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی حکومت ہوگی. یہ جو ابھی آپ کے سامنے آیتیں پڑھی گئی ہیں، بحیثیت مسلمان ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگرچہ تمام مسلمان امام مہدی کے قائل ہیں، جیسا کہ سنی روایات میں اسی طرح درج ہے. اب یہ سنی روایات آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میرے اہل بیت کا ایک مرد امور کو اپنے ہاتھوں میں نہ لے لے اور اس کا نام میرا نام ہے. یعنی کائنات کے جتنے کام، جتنے امور ہیں، کائنات چلانے کے سارے امور کس کے ہاتھ میں؟ امام زمانہ کے ہاتھ میں. اور رسول خدا، یہ اہل سنت کی روایت ہے. مسند احمد بن حنبل، امام اہل سنت امام احمد بن حنبل کی کتاب میں یہ روایت انہوں نے لکھی ہے رسول خدا سے. یعنی دنیا کے، پوری دنیا کے امور کیا، یعنی پوری دنیا کے کام، پوری دنیا کی حکومت کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ رسول خدا فرمایا میرے بیٹے مہدی کے ہاتھ میں ہوگی. اب یہ سچائی کب، رسول کا فرمان سب کب سچا ہوگا؟ جب امام ظہور کریں گے. نہیں تو ہو سکتا ہے کل کو کوئی کہہ دے بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے، تمہارے نبی فرما کے گئے ابھی تک مہدی آیا ہی نہیں ہے، پھر اللہ یاد باللہ آپ کے نبی نے کوئی جھوٹی خبر دی ہے. ہم کہیں گے نہیں، رسول نے فرما تو دیا اور ہمیں تو ایمان ہے، لیکن یہ سچائی کب ثابت ہوگی ان فرامین کی؟ جب امام کا ظہور ہو جائے گا. اور ظہور ہونا ہے، کیوں؟ کیونکہ نبی کا فرمان سچا ہے اور ظہور ہو کر رہے گا امام کا. اچھا، ایک اور روایت بھی اہل سنت کتابوں کی اور شیعہ روایات سے بھی یہ کتابوں سے ہے. شیعہ روایت میں کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قائم میری اولاد میں سے ہے، اس کا نام میرا نام ہے، اس کی کنیت میری کنیت ہے، اس کے شمائل یعنی اس کی صفات، اس کا چہرہ، یہ سب فرمایا اس کی سنت میری سنت کی طرح ہوگی. تو یہ کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر دی گئی ہیں. اب اس کے بعد دوسرے پیج پہ آ جائیں. عقیدہ مہدویت تمام مذاہب میں، یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم بنیادی چیزیں آپ خدمت میں پیش کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کو کچھ کتابیں آپ پڑھیں، آپ کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی ایک جگہ. ہم نے بہت ساری کتابوں سے لے کر یہ چیزیں یعنی آپ کے لیے جمع کر کے ہم نے دی ہیں، تاکہ اگر یہ جو کورس ہم 5 دن میں آپ کو امام زمانہ کا کرائیں گے، ان کی معرفت کا، اگر آپ نے اس کو اچھے طریقے سے حفظ کر لیا، یاد کر لیا، تو امام کی زندگی کا ایک مختصر اور ضروری جتنا بھی ایک تعارف ہے ایک شیعہ کے پاس ہونا چاہیے اتنا آپ کے پاس ہو جائے گا. اور یہ بھی ذہن میں رہے، ہم امام علیہ السلام کے ان کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں آئے گی صحیح طریقے سے. مانتے تو ہیں کہ امام زمانہ کا ہم 12واں امام مانتے ہیں، لیکن کبھی بھی وہ محبت نہیں آئے گی جب تک ان کی ہم معرفت حاصل نہیں کر لیں گے. ان کی معرفت ہمارے دلوں میں آئے گی تب امام سے ہمارا لگاؤ بڑھے گا، ان سے ہمارا تعلق بڑھے گا. لیکن کچھ پتہ ہی نہیں ہے تو پھر اتنا ہمیں جیسے شناختی کارڈ ہوتا ہے نا، بس اتنی معرفت ہوگی، کون ہے، امام ہیں، کس کے بیٹے ہیں، بس اتنا ہے. بس ظہور فرمائیں گے اور پوری دنیا میں اسلام نافذ کر دیں گے، اتنا تو کافی. یہ تو دوسرے بھی رکھتے ہیں، اہل سنت بھی ہیں. اتنا صحیح نہیں ہے عقیدہ. ہم جب شیعہ حضرات ہیں ہمیں تو اس میں اور زیادہ بڑھ چڑھ کے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. اچھا، ایسی بات بھی نہیں ہے کہ کتابیں کم لکھی گئی ہیں، بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں. آپ ذرا یہ تصور کیجئے، جن معصومین کی زندگی 20 سال 25 50 60 63 سال تک رہی ہے، ان کی کتابیں تو بہت زیادہ ہیں. اور جس امام کی عمر مبارک اس وقت 1200 سال ہونے والی ہے،
آپ بتائیں امام کے اوپر کتنا کچھ لکھا گیا ہے، بہت کچھ لکھا گیا ہے، اگر ہم کتابوں کا مطالعہ کریں تو بہت کچھ ہے، بہت سے واقعات ہیں امام کے. لیکن شرط یہ ہے ہم باشعور شیعہ بنیں، ہم اپنے مولا کو پہچانیں. اس وقت تو بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنے امام کی معرفت حاصل کریں. اور ہمارے امام تو وہ ہیں کہ ہر امام نے ان کے بارے میں بتایا. رسول خدا سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام نے، ہر امام نے اپنے دور میں امام مہدی کے بارے میں فرمایا. شب عاشور، کربلا میں شب عاشور جب آخری وقت تھا، رات کا لمحہ تھا اور امام نے سب کا امتحان لیا اور بتایا، تو سب نے سوال کیا مولا جب ہم سارے مارے جائیں گے، کل شہید ہو جائیں گے، تو پھر ہمارا بدلہ کون لے گا؟ دین اسلام کیسے پوری دنیا پر غالب آئے گا؟ تو اس وقت بھی شب عاشور خیمے میں امام نے اپنے اصحاب کو یہ بتایا تھا کہ میرا مہدی ایک بیٹا آئے گا جو ہمارے خون کا انتقام بھی لے گا اور پوری دنیا پہ دین اسلام قائم ہو جائے گا. یعنی انہوں نے بھی فرمایا. اور اللہ اکبر، روایتیں تو اس حد تک ہیں کہ چھٹے امام نے فرمایا، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے، امام نے فرمایا اگر مجھ صادق آل محمد کو مہدی کا زمانہ مل جائے، کہا اگر میں مہدی کے زمانے میں آ جاؤں تو میں مہدی کی خدمت کروں گا. اللہ، یعنی چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ میں مہدی خدمت، یعنی کیا؟ اللہ خدم تو روایت کے جو، یعنی میں ان کی نوکری کروں گا، ان کی خدمت کروں گا. یعنی جیسے کوئی بڑا بزرگ بیٹھتا ہے اور ہم ان کے آگے پیچھے بھاگتے ہیں، ان کی خدمت، اٹھنے بیٹھنے کا خیال، چلنے پھرنے کا خیال، ان کے آگے نہیں چلتے. تو امام فرما رہے ہیں اگر مہدی کے زمانے میں مجھے وہ زمانہ مل جائے تو میں ان کی خدمت کروں گا. اللہ اکبر، کتنے آپ عظمت اندازہ لگائیے کہ امام کے 8ویں امام نے بھی یہی فرمایا. یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ ہم جس امام کی امامت میں ہم لوگ ہیں، وہ امام وہ ہیں کہ جن کے بارے میں سارے ائمہ، یعنی ہر امام کی امید کون ہے؟ امام زمانہ ہے. ہر امام نے تکلیفوں کو برداشت کیا، اپنی شہادت کو برداشت کیا. امام ان کو یقین کس بات پہ تھا کہ آج ہم تو زہر کا پیالہ پی رہے ہیں، ہمیں تو زہر دیا جا رہا ہے، ہمیں شہید کر دیا جائے گا، لیکن ہماری محنتیں ضائع نہیں ہوں گی. کیوں؟ ہماری محنتیں رنگ لائیں گی جب ظہور ہو جائے گا. ہر امام اس امید کے ساتھ دنیا سے گیا. تو ہر معصوم کی امید کا نام امام زمانہ ہے. آپ دیکھیں کتنا اہم عقیدہ ہے عقیدہ مہدویہ. آج اس جن پریشانیوں میں ہم شیعہ حضرات ہیں، پوری دنیا ہے بلکہ مسلمان سارے، تو یہ پریشانیاں تو رہیں گی جب تک امام کا ظہور. کیوں؟ اس لیے کہ باطل اپنے زور شور پر ہے، باطل پوری قوت کے ساتھ اپنے کام میں ہے، اور باطل اپنا کام کر رہا ہے، شیطان اپنا کام کر رہا ہے. لیکن جب امام کا ظہور ہو جائے گا پھر یہ باطل مٹ جائے گا. اللہ نے شیطان کو مہلت بھی امام کے ظہور تک دی ہوئی بس. تو یعنی عقیدہ مہدویت بہت اہم عقیدہ ہے. اگر یہ ہم نہیں رکھتے تو پھر اسلام کی حقانیت پہ ایک سوالیہ نشان بن جائے گا کہ اسلام سچا دین کیسے ہے، پوری دنیا پر غالب تو ہوا نہیں ہے. پھر یہ تو ایسا دین ہے کہ جو بس آیا اور پھر ختم ہو گیا، پوری دنیا پہ نافذ ہی نہیں ہو سکا. نہیں، قرآن کے وعدے سچے ہوں گے جب امام کا ظہور ہوگا. اب انشاءاللہ یہ آگے آپ ان کو پڑھ لیجئے گا. انشاءاللہ میں تھوڑا سا اشارہ کر دیتا ہوں. کچھ لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ یہ عقیدہ بنایا گیا ہے، کچھ نے کہا یہ شیعوں نے اس عقیدے کو بنایا مہدویت کا. حقیقت میں مہدویت کا کوئی عقیدہ نہیں ہے. ہم نے اس میں ثابت کیا ہندو مذہب ہو، عیسائی مذہب ہو، اور جتنی بھی اللہ کی کتابیں آئی ہیں، چاہے وہ زبور ہو، چاہے وہ تورات ہو، چاہے وہ انجیل ہو، چاہے وہ قرآن ہو، ہر ایک میں امام مہدی کا تذکرہ موجود ہے. آپ دیکھیں ہندو حضرات نے بھی ان کی بڑی بڑی کتابیں اٹھائیں. یہاں تو ہم نے چندے کا نام دیا ہے، ایک کتاب وید ہے اس کا نام دیا ہے، باسے کا نام دیا ہے، چندے کتابیں. اس طرح ایک کتاب ان کی مہابھارت بھی ہے، اس میں بھی انہوں نے لکھا. اچھا، نام ہر ایک نے اپنا الگ دیا. آپ کتاب تورات اٹھائیں، تورات میں اس میں الگ نام ملے گا، یہ مہدی والا نام نہیں آئے گا اس میں. آپ انجیل اٹھائیں، اس میں مسیح کا نام آئے گا، ایک دنیا کا مسیحا جیسے بولتے ہیں. ہندو کے پاس اٹھائیں، ہندوؤں کے بڑے پیشواؤں نے نام دیا، ان کو منصور کا نام دیا، منصور. آپ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا
کہ امام زمانہ کا یہ مہدویت کا عقیدہ ہر مذہب میں ہر دین میں رہا ہے اور انہوں نے بھی لکھا ہے۔ اب دیکھیں صرف ایک ہم اس میں پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا بہت مختصر کر کے۔ اب اس میں تھوڑا دیکھیے، ہندوؤں کی کتاب وید میں یہ لکھا ہے کہ جب دنیا خراب ہو جائے گی تو ایک بادشاہ جس کا نام منصور ہے آخری زمانے میں پیدا ہوگا اور عالم بشریت کا رہبر و پیشوا ہوگا۔ یعنی ہندوؤں نے بھی اپنی کتابوں میں یہ لکھا کہ دنیا خراب ہو جائے گی تو ایک رہبر آئے گا جو دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا۔ اور انہوں نے اس میں یہ بھی لکھا، ہندوؤں نے اپنی کتاب میں یہ بھی لکھا، اور یہ وہ ہستی ہے جو تمام دنیا والوں کو اپنے دین پر لائے گا۔ یعنی ہندو بھی عقیدہ رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ زبور میں آ جائیں، کتاب زبور، کتاب زبور میں یہ لکھا ہے، حضرت داؤد کی یہ کتاب ان پہ نازل ہوئی، آیت نمبر 4 ہے اس میں، مرموز ہے اس میں 97 میں لکھا ہے، آخری زمانے میں جو انصاف کا مجسمہ انسان آئے گا۔ یعنی آخری زمانے میں کتاب زبور میں، اللہ کی کتاب ہے نا، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ آخری زمانے میں ایک ایسی شخصیت آئے گی جس مجسم انصاف ہوگی، عدل ہی عدل ہوگا، وہاں پہ ظلم نہیں ہوگا۔ اچھا وہ کریں گے کیا؟ ان کی صفت کیا بیان کی زبور میں؟ کہا وہ ایسا ہوگا کہ اس کے سر پر ابر سایہ فگن ہوا، یعنی وہ چلے گا تو بادل اس کے اوپر سایہ کریں گے۔ اور لکھا کہ پھر ایک اور آیت میں لکھا کہ جو آخر زمان میں آئے گا اس پر آفتاب اثر انداز نہ ہوگی، سورج بھی اس پر اثر نہیں کرے گا۔ یعنی وہ ایسا ہوگا جو آخری زمانے میں آئے گا، سورج اس کے اوپر اثر نہیں کرے گا۔ کتاب تورات میں لکھا ہے، اس میں بھی تذکرہ کر دیا گیا امام زمانہ کا، انجیل میں بھی تذکرہ کیا ہے۔ اچھا انجیل میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، آپ ذرا دیکھیے، انجیل میں تو اس حد تک ہے کہ جیسے کہ اپنے کو تیار رکھو کہ ظہور ہونے والا ہے۔ انجیل حضرت عیسیٰ پہ نازل ہوئی۔ اب انجیل کی آیت پڑھیے آپ ذرا دیکھیں، انجیل میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اپنی کمر کو باندھ لو، یعنی تیار ہو جاؤ۔ یہ کب؟ انجیل حضرت عیسیٰ کے دور میں۔ اور اس میں کیا بتایا گیا آپ ذرا توجہ کیجئے، اس میں کیا لکھا گیا؟ اپنی کمر کو باندھ لو، اپنے چراغوں کو روشن رکھو، سبحان اللہ، اور رات میں اس طرح رہو جیسے کوئی اپنے مالک کا انتظار کرتا ہے۔ دیکھیں کتاب انجیل میں، یعنی آپ یہ بتائیں ذرا، یعنی کیا؟ انتظار میں ہو جاؤ بس، یعنی کبھی بھی ظہور ہونے والا ہے۔ اور یعنی اس زمانے میں بھی کہا گیا کہ ہوشیار رہو، سو نہیں، جیسے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ امام کے انتظار میں رہو آپ۔ یعنی انجیل میں بھی وہی عقیدہ جو ہمارے معصومین نے ہم شیعان اہل بیت کو بتایا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ امام کا ظہور جی پتہ نہیں 2000 سال بعد ہوگا، نہیں، شروع سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ کبھی بھی ظہور ہو سکتا ہے، اپنے آپ کو تیار رکھو۔ تو انجیل میں بھی یہی بتایا گیا، کمر باندھ کے رکھو، یعنی تیار ہو کے رہو، چراغوں کو روشن رکھو، اپنے مالک کا انتظار کرو۔ اور کتاب اس میں یہ بھی لکھا ہے، کتنے خوش نصیب ہیں وہ غلام جن کا مالک آنے کے بعد ان کو جاگتا ہوا پائے۔ سبحان اللہ، توجہ ہے نا حضرات؟ یعنی سوئے ہوئے نہ ہوں اس کے چاہنے والے، اس کے غلام۔ اب یہ باتیں انجیل میں آئی تھیں، یعنی امام زمانہ کی امامت کے ظہور کا زمانہ آپ یہ دیکھیں، یہ اس وقت سے اس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اور پھر آگے یہ بھی لکھا، بس تم بھی تیار رہو کیونکہ انسان کا بیٹا اس وقت آئے گا جس کے بارے میں تمہیں گمان، یعنی اس وقت آ جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا وہ آ جائیں گے۔ یہ کہاں کی ہے؟ یہ آیت کتاب انجیل میں یہ بیان کر دی گئی ہے۔ اچھا حضرت شعیب کے صحیفے، کچھ انبیاء پہ کتابیں اتری، کچھ انبیاء پہ صحیفے اترے۔ حضرت شعیب نبی کے صحیفے میں بھی یہ تذکرہ آیا تھا، امام زمانہ کا تذکرہ، یہ بھی آپ انشاءاللہ پڑھیے اس کو۔ اب اس میں ایک آ جائیں تھوڑا، اس میں مہدی کون ہے؟ چونکہ عقیدہ مہدویت تو پہلے سے آ رہا تھا، کتاب زبور میں بھی انجیل میں بھی یہ عقیدہ رہا ہے، لیکن پھر یہ ہوا کہ ہر زمانے میں لوگ کھڑے ہوئے کہ میں مہدی ہوں۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ مہدی ہیں، وہ آئیں گے۔ کچھ لوگوں نے کیا، اچھا کچھ لوگوں نے محمد حنفیہ کو بھی مانا کہ مہدی یہ ہیں۔ یہ ہم نے آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں اس میں بیان کی ہیں، انشاءاللہ آپ اس کو پڑھیں گے۔ اسماعیلی جو ہیں، اسماعیلی شیعہ، وہ کہتے ہیں کہ محمد بن اسماعیل بن جعفر
اسماعیل بن جعفر، یعنی جو چھٹے امام کے بیٹے تھے اسماعیلی، وہ کہتے ہیں مہدی وہ ہیں. یعنی اب ہم نے یہاں پر یہ اس لیے یہ موضوع یہاں پہ رکھا ہے کہ چونکہ جب دنیا کو یہ پتہ چل گیا کہ ایک مہدی آئیں گے، نبی نے بھی فرما دیا، تو پھر بہت سے لوگ کھڑے ہو گئے کہ مہدی ہم ہیں. لوگوں نے غلط دعوے کیے کیونکہ عقیدہ تو سچا تھا نا. تو پھر ہر زمانے میں کچھ گمراہ لوگ کھڑے ہو گئے کہ ہم ہیں مہدی. تو پھر ہم نے اس میں بہت سی اہم باتیں لکھی ہیں کہ وہ مہدی ہیں کون، اور اس میں کافی اہم باتیں، ان کو آپ نے پڑھنا ہے تاکہ ہمارا جو ہے عقیدہ اس میں مضبوط ہو. اچھا، اب آپ پیج نمبر 3 پہ آ جائیں. جو شروع میں اہم بات ہے جو ہمارے آپ کے عقیدے سے تعلق رکھتی ہے، ہم اس کو پڑھیں گے. پیچھے نام دے دیے گئے، کسی نے کسی کو مہدی مانا، کسی نے کسی کو مہدی مانا. اچھا، اب بھی کبھی کبھی کسی علاقوں میں ظہور ہو جاتا ہے کہ میں مہدی ہوں اور میری بیعت کر لو، تو ہم اس عقیدے کو نہیں مانتے. شیعہ مذہب کا عقیدہ کیا ہے یہ ہم نے آپ کے سامنے لکھ دیا ہے. وہ مہدی کون ہوں گے، دنیا والے پریشان ہو سکتے ہیں ڈھونڈیں کہ مہدی کون ہے، لیکن آپ کو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ جتنی تفصیل کے ساتھ یہ عقیدہ اہل سنت کے پاس بھی ہے. آپ نے دیکھا زبور میں بھی تھا، انجیل میں بھی تھا، تورات میں، ہر مذہب میں، ہر دین میں رہا ہے. لیکن جس طرح کا یہ عقیدہ شیعوں نے شیعہ کتابوں میں تفصیل کے ساتھ ہے، کسی مذہب میں نہیں ہے ایسا عقیدہ. امام مہدی پر جو عقیدہ ہے، ایسا عقیدہ کسی اور مذہب میں بیان نہیں کیا گیا. پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، نام بھی بتا دیا گیا، کن کی نسل میں سے ہوں گے یہ بھی بتا دیا گیا، شکل کیسی ہوگی یہ بھی بتا دیا گیا، کب ظہور فرمائیں گے یہ بھی بتا دیا گیا، علامات کیا ہوں گی، یعنی ساری چیزیں بتا دی گئی. جتنی تفصیل شیعہ کتابوں میں ہے عقیدہ مہدویت پر، اتنی تفصیل کسی مذہب میں اہل سنت کا کوئی بھی ہو. دیکھیں اہل سنت میں 4 امام ہیں. امام احمد بن حنبل نے بھی ذکر کیا عقیدہ مہدویت کو اپنی کتاب میں، امام مالک نے بھی کیا، امام شافعی نے بھی کیا، امام ابو حنیفہ نے بھی کیا، لیکن تفصیل نے بیان کی انہوں نے. اہل سنت اور ہم میں فرق یہ ہو جاتا ہے کہ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ مہدی تو آئیں گے. کچھ اہل سنت یہ بھی قائل ہیں کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں، ہماری طرح وہ قائل ہیں جناب سیدہ کی اولاد میں سے ہوں گے، یہ بھی مانتے ہیں. لیکن اہل سنت اور ہم میں فرق یہ ہو جاتا ہے، اہل سنت کہتے ہیں وہ ابھی تک پیدا نہیں ہوئے، ابھی وہ پیدا ہوں گے، کب ہوں گے ان کو بھی معلوم نہیں ہے. لیکن ہم شیعوں کا جو اثنا عشری ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ان کی ولادت 255 ہجری میں ہو چکی ہے. اس وقت آپ 1444 ہجری ہے، 255 میں ان کی ولادت ہوئی ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں 1455 ہجری میں امام کی عمر کتنی ہو جائے گی؟ 1200 سال ہو جائے گی. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اہل سنت میں اور ہم میں فرق یہیں سے ہو جاتا ہے. وہ ولادت کے قائل نہیں ابھی تک، اگر ہم قائل ہیں کہ ان کی ولادت ہو چکی ہے. بس یہ اتنا فرق ہو جاتا ہے اہل سنت میں اور ہمارے. اب اس میں آپ دیکھیے جو شیعوں کا عقیدہ ہے، تھوڑا اس کے بارے میں دیکھتے ہیں. ہم شیعوں کا عقیدہ، کیونکہ ہم کوئی بھی کھڑا ہو جائے جی میں مہدی ہوں، ہم نہیں مانیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ شیعوں کا یہ نظریہ ہے کہ امام مہدی آخری زمانے میں ظاہر ہوں گے. وہ امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے، ان کے ہاتھ میں تلوار ہوگی اور وہ ظلم و جور سے بھری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے اور پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا. اس کے بعد اس میں ہم نے پوری تفصیل کے ساتھ لکھا، پورا شجرہ ان کا سرکار کا ہم نے لکھ دیا. اب آپ ذرا یہ دیکھیے نیچے جو ہم شیعہ حضرات کا ہم نے عقیدہ لکھا، تھوڑا اس میں آپ ذرا آ جائیں، تھوڑا سا یہ لکھا ہوا ہے. لیکن شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت مہدی کون ہے؟ نام ان کا کیا ہے؟ محمد. کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا تھا میرا جب آخری جانشین آئے گا میرا بیٹا، اس کا نام میرے نام پر ہوگا. تو امام زمانہ کا اصل نام کیا ہے؟ محمد ابن حسن. لیکن غیبت کے زمانے میں منع کر دیا گیا تھا کہ ان کو آپ اس نام سے نہ پکاریں. تو پھر ہم کیا نام سے؟ حجت ابن الحسن کے نام سے پکارا جاتا ہے. ٹھیک ہے، مہدی ابن حسن یا حجت ابن الحسن، اسی طرح دوسرے القاب سے امام کو یاد کیا جاتا ہے، لیکن نام کے ان کے نام سے نہیں. نام ان کا کیا ہے؟ محمد بن حسن بن علی، یعنی امام علی نقی علیہ السلام، بن محمد یعنی محمد تقی علیہ السلام، بن علی ابن موسیٰ یعنی امام علی رضا، بن موسیٰ امام 7ویں امام ہو گئے، بن جعفر بن محمد یعنی امام باقر علیہ السلام، بن علی ابن الحسین، اور اسی طرح بن امام علی ابن ابی طالب. اچھا، یہ جو ہیں
اب دیکھیں اس سارے سلسلے میں سارے کے سارے معصوم ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے، جو امام اہل سنت ہے، انہوں نے کہا کہ یہ اتنا پیارا سلسلہ ہے، سارے کے سارے معصوم ہیں۔ امام احمد بن حنبل جو امام اہل سنت ہے، اس نے کہا کہ یہ اتنے عظیم نام ہیں، کائنات میں ایسا شجرہ نسب کسی کا نہیں جو امام زمانہ کا شجرہ نسب ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے شجرے میں سارے کے سارے معصوم ہیں۔ کہا یہ اتنے پیارے نام ہیں، اتنے بابرکت نام ہیں، اگر کسی مجنون اور پاگل انسان کے اوپر بٹھا کے دم کر دو گے اللہ اسے بھی شفا عطا کر دے گا۔ یعنی ایسے نام، اور یہ 12 امام جو ہیں یہ ہمارے نبی نے بتائے، یہ صرف ہمارے پاس ہیں۔ آپ کسی اہل سنت کے پاس، کسی مذہب والے کے پاس چلے جائیں، ان کے پاس اس طرح کے 12 امام موجود نہیں ہیں جس طرح کا عقیدہ ہمارا ہے اور ہمارے پاس امام زمانہ کے موضوع پر یہ۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے پھر یہ لکھا کہ امام مہدی اور کتب اہل سنت، صحاح ستہ میں امام کا تذکرہ موجود ہے امام زمانہ کا۔ یہ آپ کے سامنے ہم نے ساری حدیثیں اس میں لکھ دی ہیں کہ تمام صحاح ستہ جتنی ان کی کتب ہیں ان کے حوالے نمبر بھی ہیں۔ اب آپ اس کو اگر آپ نے یاد کر لیا تو انشاءاللہ امام زمانہ کے وجود پر آپ لوگوں کو دلیلیں بھی پیش کر سکتے ہیں۔ اور ایسے شیعہ تو ہمیں بننا چاہیے نا، کہ اگر کہیں پر ہمیں کسی کو قائل کرنا ہو اپنے امام پر، ٹھیک ہے، تو پھر ہم قائل تو کر سکیں نا کسی کو، تو یہ بھی تو ہونا چاہیے نا۔ تو اب دیکھیں نا، اگر پریشانی اس وقت ہوتی ہے غیر مسلم جب مسلمان بنے تو مسلمان بننے کے بعد بیچارہ اور پریشان ہو جاتا ہے کہ اب کس فرقے پہ عمل کروں۔ آگے مسلمانوں میں جائیں تو پتہ نہیں کوئی یہ ہے، کوئی یہ مذہب والا، کوئی وہ مذہب والا، ٹھیک ہے جی۔ تو ہمارے ایک عالم گزرے بہرحال، انہوں نے کسی سے پوچھا، کہا کہ تم مسلمان، اس نے کہا میں مسلمان ہوا، کہا الحمدللہ، اچھا وہ مسلمان ہوئے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تم مسلمان تو ہو گئے ہو، لیکن مسلمانوں کے کس فرقے میں ہو؟ انہوں نے ہاتھ باندھے، ہاتھ کھولے، کہا اس فرقے تعلق رکھتے ہو یا اس فرقے سے؟ اس نے کہا میں اس سے تعلق رکھتا۔ اس نے کہا کاش تو ویسے جیسے تھا ویسے ہوتا تو اچھا ہوتا۔ آنے کے بعد بھی تو کوئی فائدہ نہ ہوا نا۔ کہتے ہیں نا آسمان سے گرا کھجور میٹ کا، وہ بھی فائدہ کیا ہوا اس بیچارے کو، پھر بھی تو اوپر ہی رہ گیا نا، زمین تو نہیں آ سکا نا۔ تو کم از کم جو ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگر کسی کو ثابت بھی کرنا چاہیں تو ایک تو ہمارے پاس معلومات نہیں ہوتی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ہم اتنے مصروف ہو گئے ہیں موبائلوں میں، ان چیزوں میں، بڑی مصروف دنیا ہے اس وقت کہ ہمارے پاس اپنے عقیدوں کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اور خاص طور پہ بچے اور نوجوان بیٹھے ہیں، میں تو یہی کہوں گا، میں کہتا بھی ہوں کہ موبائل نے جہاں اس کے فائدے ہیں نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ موبائل نے سست بھی بنا دیا ہے، موبائل کی وجہ سے ہم اپنے جو واجبات ہیں وہ سب چھوٹ گئے ہم سے۔ اچھا، گیمز کھیلی جا رہی ہیں جی، پتہ نہیں کتنے کتنے گھنٹے، یہ پیکیجز جو ہے نا انہوں نے ستیہ ناش کر دیا انہوں نے۔ اب کیا ہوتا ہے اس سے جو ہے نا صلاحیت ضائع ہو رہی ہے ہمارے نوجوانوں کی۔ تھکا ہوا بندہ جو 2 گھنٹے 3 گھنٹے گیم کھیلے، آپ بتائیں اس کی کیا حالت ہوگی۔ ماں باپ بلاتے ہیں، موبائل میں لگے ہوئے ہیں، نہ باپ کا پتہ ہے، نہ ماں کا پتہ ہے، نہ اپنی ضروریات کا پتہ ہے۔ تو موبائل نے اتنا دنیا کو مصروف کر دیا اور اتنا بگاڑ کے رکھ دیا ہے کہ اب ہمارے لیے اپنے دین کے لیے وقت نہیں ہے۔ اب دیکھیے 1 گھنٹہ ہم موبائل کو دے دیں گے، فیس بک پہ بیٹھ جائیں گے، دیکھ رہے ہیں، اور یہ مصیبتیں ٹک ٹاک اور یہ سب آ گئی، ان پہ ٹائم ہے۔ لیکن اچھا جتنا ٹائم ہم ان کو دیتے ہیں اتنا ہمارے پاس نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ پڑھتے بھی ہیں تو بس جلدی جلدی میں نماز پڑھی، نماز میں یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، دعا پڑھنے کا وقت نہیں ہوتا، بس نماز ختم ہوئی اور سجدہ کیا اور بھاگ گئے، تسبیح بھی نہیں پڑھتے۔ بستر پہ ہم لیٹ جائیں گے، 1 گھنٹہ موبائل چلاتے رہیں گے، تہجد کے لیے 15 منٹ کہہ دیے جائیں، ٹائم نہیں ہے۔ یعنی یہ حالت اس وقت دنیا کی یہ حالت ہو چکی ہے۔ یہ ان موبائلوں نے ہمیں بہت دور کر دیا ہے، بہت زیادہ دین سے اور ان چیزوں سے بہت دور کر دیا ہمیں۔ تو ہم تھوڑا سا اس بارے میں بھی سوچیں۔ 1 گھنٹہ موبائل کو دیں گے، 5 منٹ کسی کو کہیں نا، ہم آپ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، شاید اگر میں کہوں کہ کتنے لوگ ہیں جو قرآن کی 5 منٹ تلاوت کرتے ہیں، شاید ہو سکتا ہے 1 یا 2 بندے ہاتھ اٹھائیں اور کوئی نہیں اٹھائے گا۔
اور ہو سکتا ہے وہ پڑھنے والے بھی وہ جن کے پاس موبائل نہ ہو ہو سکتا ہے ان کے پاس موبائل نہیں ہوگا، یا ان کے پاس تھوڑا وقت قرآن کے لیے نکالتے ہوں گے، لیکن اکثریت نہیں کرتی ہے ایسے. کیوں؟ موبائل چلانے کے لیے وقت ہے لیکن قرآن پڑھنے کے لیے 5 منٹ بھی نہیں ہے. ذرا سوچیں تو صحیح نا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تو یہ چیزیں جو ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں، یہ چیزیں وہ ہیں جو آپ کے لیے ہمارے لیے سیکھنا ضروری ہے. بطور شیعہ ہمیں ان چیزوں کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے. جاہل شیعہ تو ہم نہ بنے نا. یہ ضرورت ہے ان چیزوں کی جو ہم نہیں جان رہے، ہمیں معلومات نہیں ہے، ہمیں شوق نہیں ہے کتابیں پڑھنے کا، مطالعہ کرنے کا شوق نہیں ہے. تو آپ دیکھیں ہم کس طرف جا رہے ہیں. کتنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے وقت کے امام کے بارے میں کچھ معلومات لی جائے ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے. کب پیدا ہوئے، غیبت صغریٰ کیا تھی، کبریٰ. چلو لوگ پوچھتے ہیں غیبت صغریٰ اور کبریٰ کیا ہوتی ہے. کچھ تو مطالعہ کر لینا چاہیے نا ہمیں. تو یہ ایک بہترین موقع ہے. درس اس لیے رکھا گیا. ہمارا یہ ارادہ تھا کہ ہم صحیفہ سجادیہ کا پروگرام رکھیں، دوستوں نے کہا کہ نہیں، صحیفہ سجادیہ بعد میں رکھ لیں گے، لیکن اس وقت اس چیز کی ضرورت ہے. کیونکہ ہم آپ جب قیامت والے دن اٹھائے جائیں گے تو ہم آپ کہاں کھڑے کیے جائیں گے؟ اپنے امام کے ساتھ، وقت کے امام کے ساتھ کھڑے کیے جائیں گے. ہم اور آپ سب جتنے بھی حضرات اس زمانے میں، یعنی یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب تک سرکار کا ظہور ہوتا ہے، اور پھر یہ جتنے بھی انسان اس وقت دنیا میں آئیں گے، اس عرصے میں آ چکے ہیں آئیں گے، یہ سب امام زمانہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے ان کی امامت. اور جو معرفت بھی حاصل نہ کر سکے، جو جانتا بھی نہ ہو امام کو، تو کیا ہوگا ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. اپنے امام کے بارے میں معلومات بھی نہیں ہے ہم بھٹک رہے ہیں. بس مانتے ہیں کہ امام آئیں گے، بس ظہور ہوگا، اتنا معلوم ہے، لیکن تفصیلات کسی کو معلوم نہیں ہے. اگر ہم ان کتابوں کو پڑھیں، 1200 سال گزر چکے، کتابیں لکھی ہیں بہت امام کے موضوع پر، علماء نے زیارتیں کی ہیں، امام نے ہر مشکل وقت میں اپنے شیعوں کی مدد کی ہے. اگر ہم ان سب چیزوں کو پڑھ لیں تو ہمارا عشق امام سے ہو جائے گا، ہماری محبت امام کے ساتھ ہو جائے گی. ٹھیک ہے؟ تو ہم اس وقت بہت غافل ہیں. امام کے ظہور کے لیے ہم کتنی دعا کرتے ہیں، کتنا اپنے آپ کو تیار کر چکے ہیں؟ نہیں، ہم اس وقت سوئے ہوئے ہیں، ہمیں بیدار ہونا چاہیے. تو بہرحال میں اسی لیے عرض کروں گا، یہ بہت اہم باتیں ہیں. انشاءاللہ آج تو ہم نے وہ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں کہ جو امام علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ مہدویت، کہ یہ عقیدہ مہدویت ہر مذہب میں ہے، ہر دین میں رہا ہے، اور اسلام کی حقانیت پر دلیل ہے عقیدہ مہدویت کہ اسلام سچا دین ہے، قرآن سچی کتاب ہے، ہمارے نبی سچے ہیں. یہ کب ہوگا؟ کہ جو بندہ امام کے ظہور کا عقیدہ رکھے گا، اس وقت یہ ساری چیزیں سچی ہوں گی. بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں اس میں لکھی گئی ہیں، بہت ہی معلوماتی چیزیں ہیں، ان کو آپ نے پڑھنا ہے. اس کے بعد ہم نے ایک مختصر سا تعارف امام زمانہ کے موضوع پہ ہم نے لکھا ہے. بہت ہی اہم باتیں ہیں، میں ان کا خلاصہ آپ کی خدمت میں کر دیتا ہوں، کیونکہ پڑھنے کے لیے 1 گھنٹہ بہت کم ہے. ہم نے اس کے لیے معلومات زیادہ آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ ایک کتاب خریدیں گے، ہر کتاب میں یہ سارے موضوعات نہیں ہوں گے جو ہم نے آپ کو جمع کر کے کئی کتابوں سے دیا ہے، اور آپ خود بھی معلومات حاصل کریں اور دوسروں کو بھی یہ چیزیں آگے آپ لوگوں کو بتائیں. کیونکہ جتنا بھی آپ امام کے آپ تذکرے کو عام کریں گے، آپ کو بھی اجر ملے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا. کیونکہ امام کا تذکرہ ہم جتنا کرتے جائیں گے اتنا امام کے قریب ہوتے جائیں گے. یہ علماء نے لکھا کہ 12ویں امام کا تذکرہ اتنا بابرکت ہے، اتنا بابرکت ہے. اگر امام کوئی بندہ بھی 12ویں امام کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہے گا تو اس کے اوپر خصوصی برکتیں نازل ہوتی ہیں، خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. وہ امام کے قریب ہو جاتا ہے، وہ امام کی دعا میں شامل ہو جاتا ہے جو اپنے وقت کے امام کو یاد رکھے. ایک بلند آواز سے صلوات بھیج دیں محمد علیہ. اس میں مختصر تعارف بھی لکھا گیا امام کا، اسم گرامی، ان کے والد کا اسم گرامی، ان کی والدہ کا، اور پھر اس کے بعد یہ لکھا گیا کہ امام علیہ السلام کی ولادت کیسے ہوئی. تو میں نے آپ کو یہ بھی عرض کیا تھا، میں خلاصہ صرف بیان کر دیتا ہوں، پڑھیں گے نہیں. خلاصہ اس طرح بیان کرتا ہوں کہ ہمارے سرکار کی جب ولادت ہوئی تھی تو کسی کو علم نہ تھا. 11ویں امام کی پھوپھی ہیں جناب حکیمہ خاتون، 11ویں امام کی پھوپھی ہو گئی، اور امام تقی علیہ السلام کی بیٹی ہیں. جو لوگ زیارات پہ گئے ہیں سامرہ،
زری کے اندر 4 قبور ہیں زری کے اندر. ایک امام علی نقی علیہ السلام ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام ہے، ایک جناب بی بی نرجس خاتون امام زمانہ کی والدہ ہیں، اور پیروں کی طرف جو ہے جناب حکیمہ خاتون ہیں. آپ لوگ کے 3 قبریں ایسے بنی ہوئی ہیں اور ایک پیروں کی طرف ہے. وہ کون ہیں؟ وہ جناب حکیمہ خاتون ہیں، امام تقی علیہ السلام کی بیٹی ہیں. امام حسن علیہ السلام کی کیا ہوں گی؟ پھوپھی ہو گئی. وہ کہتے ہیں کہ میں 11ویں امام کے گھر گئی تو جیسے گھر میں ملنے کے لیے گئی، جب واپس جا رہی تھی تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا 11ویں امام نے، پھوپھی آج آپ ہمارے گھر میں رک جائیں، اللہ مجھے وارث عطا کرنے والا ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کی یعنی زوجہ کون زوجہ ہیں آپ کی جن کے اللہ تعالیٰ بطن سے، جن کے پیٹ سے اللہ یہ وارث آپ کو عطا کرنے والا ہے؟ تو امام نے فرمایا نرجس کے بطن اطہر سے. تو انہوں نے کہا بیٹا میں نے کوئی حمل کے آثار تو نہیں دیکھے ہیں، جب خواتین کو حمل ہوتا ہے تو آثار ہوتے ہیں، میں نے تو کوئی آثار دیکھے نہیں ان میں. تو انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے مہدی کی ولادت موسیٰ نبی کی ولادت کی طرح ہے. اللہ نے ان کی ولادت کو مخفی رکھا تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا، جب دنیا میں آئے تب پتہ چلا کہ ان کی ولادت ہو گئی. کہا میرے بیٹے کی ولادت بھی ایسے ہی ہوگی. اچھا امام کی ولادت جب بی بی کہتی ہے نا میں گھر میں رک گئی، اب میں تھوڑا سا تذکرہ کروں گا، اس میں لکھا ہوا ہے آپ پڑھ لیجئے گا. کہا کہ بی بی کہتی ہیں میں رک گئی، رات گزر گئی، تہجد کا وقت ہو گیا. کہتے ہیں میں نے تہجد پڑھی، میرے دل میں خیال آیا کہ جو امام حسن عسکری نے کہا ہے اللہ مجھے وارث عطا کرنا ہے، رات ختم ہونے والی ہے، ابھی تک تو وہ آیا ہی نہیں ہے جس کے بارے میں کہا گیا. بی بی کہتی ہے میں بیٹھ کر یہ اپنے ذہن میں سوچ رہی تھی کہ وہ آیا نہیں جس کے بارے میں امام حسن عسکری نے کہا ہے، رات ختم ہونے والی ہے. بی بی کہتی ہے میں سوچ ہی رہی تھی کہ امام حسن عسکری کی آواز آئی، کہا پھوپھی اماں آپ زیادہ نہ سوچیں، وہ آنے والا ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے. اچھا بی بی کہتی ہیں میں فوراً اٹھی، امام نے کیا فرمایا وقت قریب ہے، کہتے ہیں میں فوراً اٹھی کہ نرجس کے کمرے میں جاؤں. کہتے ہیں جب میں ان کے کمرے میں جانے لگی وہ راستے میں مجھے ملی، ان کا جسم کانپ رہا تھا. اللہ اکبر. تو بی بی نرجس خاتون کہتی ہیں میں جناب حکیمہ خاتون کہتی ہیں میں نے انہیں اپنے سینے سے لگا دیا کیونکہ ان کا جسم کانپ رہا تھا. حجت خدا کی آمد تھی. کہا ان کے جسم میں لرزہ تھا، گھبرائی ہوئی تھی، بہت پریشان تھی. کہتی ہیں میں نے ان کو اپنے سینے سے لگایا، سورہ توحید پڑھی، آیت الکرسی پڑھی، سورہ انا انزلنا پڑھا. کہا جب میں نے پڑھا تو میں نے ایک عجیب دیکھا، کمرے کے اندر ایک کمرہ منور ہو گیا، نور پھیل گیا پورے کمرے میں. کہتے ابھی میں متوجہ ہوئی تھی، کیا دیکھا کہ میں نے دیکھا کہ زمین پہ ایک نور نظر آیا جس کا سر سجدے میں تھا، سر سجدے میں تھا. اچھا اس میں آپ دیکھیے بی بی کہتے ہیں وہ جب نور آیا وعدہ پورا ہو گیا. کہتے ہیں جب وہ نور اس دنیا میں آیا، خدا کے بارگاہ میں سجدہ کیا تو جناب حکیمہ خاتون کہتی ہیں ہم نے دیکھا کہ سبز پرندوں نے ہمیں گھیرے میں لے لیا. سبز پرندے آئے اور انہوں نے ہمیں گھیرے میں لے لیا. وہ سبز پرندے جب پوچھا گیا نا 11ویں امام سے مولا وہ کون تھے، تو امام نے فرمایا یہ کتاب ہر کتاب میں موجود ہے، جب امام کی ولادت ہوئی نا تو سبز پرندے آ گئے. تو پوچھا گیا مولا وہ کون تھے سبز پرندے، فرمایا وہ جبرائیل اور رحمت والے فرشتے تھے جو اس وقت آسمان سے آئے اور پرندوں کی شکل میں آ کر طواف شروع کر دیا. امام حسن عسکری کو جب کہا نا پھوپھی میرے فرزند کو میرے پاس لائیں، اور جب لائے گئے امام زمانہ کو آئے ان کے پاس، تو کہتے ہیں امام حسن علیہ السلام نے اپنی زبان امام زمانہ کے منہ میں رکھ دی اور انہوں نے زبان کو چسنا شروع کیا، اور اس کے بعد پھر جناب نرجس خاتون کے حوالے کیا گیا کہ اپنے بیٹے سے آپ مل لیں. اچھا ملنے کے بعد امام علیہ السلام نے ان سبز پرندوں کو بلایا، بلانے کے بعد امام کو حوالے کر دیا اس پرندے کے، کہا اس پرندے کو حکم دیا سبز پرندے کو کہ اس کو لے جاؤ آسمانوں پر. تو ہمارے علماء کتابیں اگر آپ پڑھیں تو یہ ملتا ہے کہ ہمارے امام کی جو پرورش ہوئی ہے، اللہ نے امام زمانہ کی پرورش حضرت جبرائیل کے ذمہ لگائی تھی. روایت کے جملے ہیں کہ سارا دن روز فرشتے آتے تھے امام زمانہ کو لے جاتے تھے آسمانوں پر. تو امام زمانہ کی چونکہ ان کی ولادت کو مخفی رکھنا تھا، کسی کو پتہ نہیں لگنا چاہیے تھا، کیونکہ حکومت وقت اس کوشش میں تھی کہ شیعوں کا ایک امام ہے 12واں جو پیدا ہوگا، ان کو پتہ بھی پیدا نہیں ہوئے، تو وہ یہ چاہتے تھے کہ امام حسن عسکری اسلام کو زہر دے دیں گے، ان کی اولاد آئے گی نہیں، آگے کوئی پیدا ہی نہیں ہوگا، تو لہٰذا ان کی نسل یہیں ختم ہو جائے گی، یہ دنیا سے جائیں گے تو بس ختم.
پھر کوئی مہدی نہیں آئے گا۔ تو اللہ نے اس طرح انتظام کو مخفی رکھا، اور یہ تو خدا قادر ہے۔ فرعون نے کتنی کوشش کی، لیکن اللہ نے اپنی حجت کو فرعون کے گھر میں پالا ہے۔ تو اسی طرح حکومت وقت نے بھی 11ویں امام کے دور میں بڑی کوشش کی تھی۔ حکومت نے امام کو قید میں رکھا، ہر وقت جاسوس ساتھ رہتے تھے تاکہ اگر کہیں سے کوئی خبر ملے ان کا بیٹا، ان کو یقین تھا کہ کوئی اس طرح کا ان کا بیٹا آنے والا نہیں ہے۔ اب دیکھیں، مخفی رکھا گیا، کسی کو بتایا بھی نہیں گیا۔ پرورش کہاں ہوتی تھی؟ آسمانوں پہ ہوتی تھی، فرشتہ لے جاتا تھا۔ روایت کے جملے، سارا دن امام آسمانوں پہ رہتے تھے۔ اور جتنے ہمارے روایتوں میں ہے کہ ہمارے بچے جتنے مہینوں میں بڑھتے ہیں، امام اتنے دنوں میں بڑھے ہیں۔ ہمارے اور آل محمد کے بچوں میں فرق یہ فرق رکھیے گا آپ ذہن میں، کتابوں میں موجود ہے۔ ہمارے اور آل محمد کے بچوں میں فرق یہ ہے کہ ہمارے بچے جتنا سالوں میں بڑے ہوتے ہیں، آل محمد کے بچے اتنا مہینوں میں بڑے ہوتے ہیں۔ تو 5 سال تو عمر ہو گئی۔ اب جو کسی کو تو پتہ ہی نہیں تھا، کسی کو علم نہ تھا کہ امام کی ولادت ہو چکی ہے۔ جو خاص الخاص اصحاب تھے ان کو معصومین بتاتے تھے۔ یہ اس میں ہم نے وہ لکھا ہے، ان کے نام بھی لکھے ہیں اس میں، حتیٰ کہ بعض کتابوں میں یہ موجود ہے کہ امام علیہ السلام احمد بن اسحاق خاص صحابی ہیں امام کے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے امام سے سوال کر لیا، اب ذرا توجہ کیجیے گا، بس آخری باتیں انشاءاللہ آپ اس کو پڑھیں گے تفصیل ہے پوری۔ احمد بن اسحاق نے کہا، میں نے سوال کیا کہ جب خود ہی انہوں نے فرمایا کہ 12ویں امام آئیں گے، میرا بیٹا ہوگا، کہتے میں نے ایک دن سوال کر لیا، مولا ان کے بارے میں بتائیں تو صحیح، وہ مہدی کون ہوں گے اور کیسے ہیں؟ تو جب احمد بن اسحاق نے پوچھا نا، خاص صحابی تھے، جب انہوں نے پوچھا نا کہ ان کے بارے میں کچھ بتائیں تو صحیح نا، امام نے کہا رکو۔ کہتے یہ کہہ کر امام گھر کے اندر گئے، جب باہر آئے نا حیران ہو گیا احمد بن اسحاق، پتہ کسی کو نہیں تھا۔ کہا جب امام باہر آئے تو 3 سال کا بچہ ہے جس کو امام نے اپنے کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے۔ کہا آئے میرے پاس، اور فرمایا کہ احمد بن اسحاق میرے بعد تیرا امام میرا بیٹا، اس کو دلیل تم دے خود۔ کہا جب 3 سال، اور ہمارے بچوں کو دیکھ لیں 3 سال کے بچے کیسے ہوتے ہیں۔ تو کہا جب انہوں نے پوچھا نا مولا کوئی دلیل بھی تو ہونی چاہیے، امام آخر امام ہے تو دلیل بھی تو ہونی چاہیے نا۔ حضرت عیسیٰ تو اپنی ماں کے گود میں، روایتوں میں ہے نا، ابھی 3 دن کے ہی تھے تو ماں کی گود میں بولے، ابھی تو 3 دن کے بچے اور ماں کی گود میں بول رہے ہیں۔ اور دیکھیں تو پھر صاف ظاہر ہے یہ امام حجت خدا ہے تو ان کی بھی کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ تو 3 سال کے بچے، تو جب کہا گیا نا کہ آپ ہی، امام نے فرمایا بیٹا تم اس کو دلیل دو۔ کہا جب انہوں نے دلیل مانگی نا تو امام زمانہ 3 سال کی عمر میں بولے انا حجت اللہ انا بقیت اللہ، میں حجت خدا ہوں، میں بقیت اللہ ہوں، اللہ کی باقی رہنے والی حجت میں ہوں۔ اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب آگے روایت ایک اور بھی ہے کہ 40 لوگوں کو امام نے زیارت بھی کروائی، خاص الخاص اصحاب کو، کہ میری شہادت ہونے والی ہے۔ تو امام کے پاس جب ملنے آئے نا تو امام نے پردہ ہٹایا تو وہ کہہ رہے ہیں ہم نے دیکھا 5 سال کا ایک بچہ ہے، بہت ہی خوبصورت اور پیارا بچہ ہے۔ کہا ہمیں زیارت کروائی گئی کہ اس کو دیکھو میرے بعد تمہارا یہ امام ہوگا۔ اچھا خاص الخاص کو تو پتہ تھا لیکن کسی کو بتاتے نہیں تھے۔ دنیا کو کب پتہ چلا کہ شیعوں کے امام آ چکے ہیں؟ جب امام کی شہادت ہوئی نا، 11ویں امام کی جب امام کی شہادت ہوئی تو اس وقت، اب چونکہ یہ عقیدہ تھا، شیعہ کا عقیدہ آج بھی ہے اور یہ عقیدہ رہا ہے کہ امام کو غسل و کفن بھی امام دیتا ہے اور دفن بھی امام کرتا ہے۔ امام کو غیر امام غسل و کفن نہیں دے سکتا اور دفن بھی نہیں کر سکتے، جنازہ بھی امام پڑھائیں گے۔ تو اس وقت روایتوں میں موجود ہے کہ حضرت جعفر جو امام حسن عسکری علیہ السلام کے بھائی تھے، امام زمانہ کے چچا ہو گئے نا، وہ بھی صاحب تقویٰ تھے۔ تو جب جنازہ تیار ہو گیا اور صفیں لگ گئیں، اور روایت میں یہ بھی ہے کہ بہت بڑا جنازہ تھا امام کا، اور اس میں پورے شہر کے لوگ، بڑے بڑے لوگ، قاضی قضات، یہ وہ بڑے بڑے وزیر سارے جمع تھے۔ اللہ نے مخفی رکھا ہوا تھا امام زمانہ کی ولادت کو، 5 سال کے ہو گئے۔ اب جب وقت نماز قریب آیا تو لوگوں نے کہا کہ آپ ان کے بھائی ہیں، حضرت جعفر سے کہا آپ آگے بڑھیں اور اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ تو روایتوں میں جملے ہیں، کچھ روایتیں یہ کہتی ہیں کہ جناب جعفر آگے بڑھے، بھائی بھی تھے، لوگ یہ سمجھ رہے تھے بیٹا تو ان کا ہے کوئی نہیں،
سب نے کہا کہ آپ آگے بڑھیں آپ ہی وارث ہیں۔ جب وہ آگے بڑھے نا اور نماز شروع کرنا شروع کی اس وقت، تو کہتے ہیں جب آگے بڑھے، صفیں بن گئی، نماز شروع کرنے کا ارادہ کیا، تو کسی نے حضرت جعفر کے دامن کو پکڑا، کہا چچا آپ پیچھے ہٹ جائیں، ان کا وارث میں، ان کی نماز میں پڑھاؤں گا۔ اچھا جب دنیا جتنے لوگ کھڑے تھے ان کو مڑ کے دیکھا تو کیا ہے، ایک 5 سال کے بچہ ہے جو آگے بڑھ رہا ہے، اور کہا کہ میں ان کا وارث ہوں، میں ان کا فرزند ہوں، میں ان کی نماز پڑھاؤں گا۔ اسی دوران بہت سے لوگوں نے امام سے مصافحہ بھی کر لیا۔ آپ دیکھتے ہیں جنازے کے دوران جیسے ہوتا ہے، جو ہی امام نے جنازہ نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد بہت سے لوگوں نے جتنوں کو ممکن ہو سکا امام کے مصافحہ بھی کیا اور زیارت بھی کر لی۔ اس وقت سب کو پتہ چلا کہ ان کو تو اللہ نے بیٹا بھی دیا ہے اور وہ 5 سال کے بھی ہو چکے ہیں۔ پھر جو حکومت وقت نے پابندیاں لگائی ہوئی تھیں، اور پھر وہ جو ان کی فوجیں تھیں، جو بھی تھے سپاہی، سارے اس کوشش میں تھے کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے، بچے کو گرفتار کر کے ان کو بھی ختم کر دیا جائے۔ لیکن حکم پروردگار تھا، پہلے بھی اللہ نے 5 سال مخفی رکھا، اب تو ظاہر ہو گئے دنیا کے سامنے۔ تو پھر یہی تھا کہ فوجیں امام کے پیچھے لگ گئیں اور اللہ نے اپنی حجت کو ان کی آنکھوں سے چھپا لیا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ تفصیل بہت آئے گی۔ اللہ نے اپنی حجت کو چھپایا۔ امام کی غیبت کیوں ہوئی، یہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم اسباب رکھیں گے، بہت تفصیل کے ساتھ رکھیں گے۔ ان میں ایک یہ بھی تھا کہ اگر امام ظاہر رہتے اس وقت تو یہ امام کو بھی شہید کر دیتے۔ اگر امام زمانہ شہید ہو جاتے تو پھر قرآن کی یہ آیتوں کی تفسیر کبھی پوری نہ ہوتی، اللہ کے یہ وعدے کبھی پورے نہ ہوتے، اور قرآن کی آیتیں جو ہے نا ادھوری رہ جاتی۔ تو اسی لیے ان آیتوں کو مکمل کرنے کے لیے، نبی کے فرمان کو سچا ثابت ہونے کے لیے، اسلام کی حقانیت پر دلیل یہ ہے، پڑھنے کا وقت نہیں تھا کیونکہ معلومات بہت زیادہ تھیں اور وقت آج ہمارے پاس بہت کم، درس بھی لیٹ شروع ہوا۔ تو میں بس اتنا عرض کروں گا چونکہ آج پہلا دن تھا، آج آپ کو بھی آنے میں کچھ وقت لگا۔ کل سے انشاءاللہ ہم پورے 8:30 بجے، اپنا کو پتہ ہے ہماری پابندی رہتی ہے وقت